ہیلو فرینڈز، میرا نام ہے خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی نالج آف ریلیجنز۔ ایک استانی سکول سے اپنے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھی جو کہ دراصل مضامین تھے اور بچوں کا ہوم ورک تھا کہ بچے میری خواہش کے عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں۔ آج اس نے ان مضامین کو چیک کرنا تھا۔ عشائیے کے بعد اس نے چیک کرنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے سمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کریش کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کا شوہر دوڑتے ہوئے آیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کل میں نے بچوں کو میری خواہش کی عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی چیک کر رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا مضمون ہے؟ ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ اس استانی نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک سمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے ماں باپ سمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد دفتر سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس سمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے وقت نہیں ہوتا۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں، جب کہ میں کتنا ہی روؤں میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اپنے سمارٹ فون پر کھیل کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کہوں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سمارٹ فون بن جاؤں۔ یہ سنتے ہی شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ استانی، ہمارے اپنے بیٹے نے۔ آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بچے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ہمارے کام ان کے نازک ذہنوں پر نہ ختم ہونے والے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر انتہائی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن میں کوئی منفی اثر نہ ہو۔ اگر تحریر اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں۔